السلام علیکم طلبہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تاریخ ہے 18 دسمبر 2020 دن جمعہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے نماز، اس کے اوقات اور آداب۔ عنوان دہرائی جو ہے وہ ہمارے سوال جواب ہیں۔ نماز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی، اور اس کے ہم نے سرگرمیاں بھی شروع کی ہوئی تھی۔ نماز کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ نماز جو ہے وہ دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کا مطلب ہے دعا و رحمت۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہمیں نماز مقررہ وقت پر پڑھنی چاہیے، اور نماز ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں۔ جس طرح کہ خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح مومن جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ خزاں میں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ نماز ہمیں ہمدردی سکھاتی ہے۔ جب ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں جا کر، تو ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مسئلوں کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، اور جب کبھی کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ بیٹا، نماز کے بارے میں ہم نے جانا، ہم نے سبق نماز کی پڑھائی بھی کی تھی، اس کے ذخیرہ الفاظ بھی، اور سبق نماز جو تھا اس کا ہم نے سرگرمیاں کی تھی، خالی جگہ پر بھی کی تھی، اور سوالات کے جواب کا جز نمبر 1 اور 2۔ آج ہم اس کے جز نمبر 3، 4 اور 5 کریں گے۔ سب بچے صفحہ نمبر 27 پہ سوال ہمارا ہے سوالات کے جواب، اس کا جز نمبر 3 ہم نے کرنا ہے۔ نمازوں کے نام اور ان کے پڑھنے کے اوقات لکھیے۔ ہم نمازوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے اوقات بھی جانیں گے۔ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ہے۔ ظہر کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے لے کر سایہ دگنا ہونے تک رہتا ہے۔ عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے تک ہے۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت نماز مغرب کا وقت ختم ہونے سے صبح صادق تک ہے۔ یہ تھے ہمارے نمازوں کے نام اور ان کے پڑھنے کے اوقات، کس کس وقت میں ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ جز نمبر 4 ہم کریں گے باجماعت نماز پڑھنے کے فائدے لکھیے۔ اس کا جواب ہے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب گھر میں نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے سے وقت کی پابندی کا سبق ملتا ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 2 کا جز نمبر 4۔ سوال نمبر 2 کا جز نمبر 5، نماز پڑھنے کے کوئی سے 5 آداب لکھیے۔
اس کا جواب دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے جس جگہ اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ نماز کے لیے منہ کا قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ نماز باجماعت ادا کریں۔ ہم نے نمازوں کے نام، ان کے پڑھنے کے اوقات، اس کے بارے میں بھی جانا۔ پھر ہم نے باجماعت نماز پڑھنے کے فائدے جو ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو گئے، اور نماز پڑھنے کے ہمیں آداب بھی، کہ نماز ہمیں پڑھنے کے لیے کس طرح ہونا چاہیے، یعنی کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہمارا جسم بھی پاک ہو، جگہ اور لباس بھی پاک ہو۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے منہ کا قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرے، یعنی کہ جب وقت ہو جائے اس وقت، جس طرح ہم نے نماز کے اوقات پڑھے ہیں، پڑھنے کے اوقات ان میں دیکھا ہے، فجر ہم کس وقت ادا کرنی چاہیے، فجر کو اس کے وقت میں ادا کرنا، ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کرنا، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، اور عشاء کو عشاء کے۔ اسی طرح یعنی کہ وقت کی پابندی کے ساتھ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے حضور ہم جھک جائیں۔ تو بیٹا جب مؤذن اذان دے دیتا ہے تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو ان اوقات میں نماز جو ہے ادا کرنا جو ہے وہ وقت کی پابندی ہے۔ تو نماز باجماعت جس طرح کہ مسجد میں جا کر امام کے پیچھے 5 مرتبہ نماز ادا کرنا، کیونکہ دن اور رات میں ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، تو 5 وقت میں نماز ادا کرنا باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ باجماعت جب امام کے پیچھے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے امیر غریب ہونے کا جو فرق ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو باجماعت جب نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہمیں جہاں جگہ ملے ہمیں وہیں پر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم بعد میں آئے ہیں تو ہم دوسروں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جائیں، بلکہ ہمیں جہاں جگہ ملے وہیں پر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ باجماعت نماز کے لیے جب جائیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں جاتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی چاہیے بدبودار جس کی اسمیل سے، جس کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اور باجماعت جب نماز ادا کرنے کے لیے ہم نے جانا ہے تو ہمیں جب مسجد میں جانا ہے تو پہلے ہم نے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، جب باہر آنا ہے تو پھر بایاں پاؤں۔ ہمیں یعنی کہ مسجد میں جانے کے اس کے ساتھ ساتھ آداب بھی جاننے چاہیے کہ ہمیں مسجد میں جانا ہے تو وہاں پر ہم نے کوئی فضول بات نہیں کرنی، ہمیں مسجد میں یا تو خاموش رہنا یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں جانے سے مسلمانوں کی آپس میں دوستی بھی بڑھتی ہے، آپس میں ہمدردی بھی بڑھتی ہے۔ چلیں بیٹا، آج کا ہم نے سوال بے کا جز نمبر 3، 4 اور 5 کیا۔ آج کی جو ہماری ڈائری ہے وہ ہم نوٹ کریں۔ چلیں آج کی ڈائری صفحہ نمبر 27 پر سوال بے سوالات کے جواب کا جز نمبر 3، 4، 5 کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔